ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اپنی ایک تھیوری کے بارے میں جس کو ہیومرز کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کنسیپٹ ہے ایسٹرن میڈیسن سسٹم کے اندر، تو ہیومرز کا کنسیپٹ جو ہے خون بلغم صفرا سودا۔ اب جو ہے خون کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، تو ایک خون تو وہ ہے جو آپ کسی کا وہ خون لیتے ہیں جس کے اندر 45% جو ہے وہ سیلز ہوتے ہیں اور 55% جو ہے وہ پلازما ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا بلڈ ہے اس کے بلڈ سیلز ہوتے ہیں، تو اس میں WBC بھی ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں اور RBC بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم صرف RBC کو خون کہہ رہے ہیں یا سارے کے سارے جتنا بھی مٹیریل ہے پلازما بھی ہے اس کو بھی، ان سب کو خون کہہ رہے ہیں؟ تو نارمل زبان میں تو بلڈ کو خون ہی کہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ایسٹرن میڈیسن میں RBC کو جو ہے وہ خون کہیں گے یا بلڈ کہیں گے۔ جو میرا یہ اپنا کنسیپٹ ہے، اس سے جو ہے اطباء اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اور میرے خیال میں یہ ہیموگلوبن جو ہے اس کو خون کہا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ اب اس کا کام کیا ہے، یہ آکسیجن کیریئر ہے، یہ لنگ سے آکسیجن کو کیری کرتا ہے ہیموگلوبن اور ٹیشوز تک پہنچاتا ہے، اور ٹیشوز سے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لاتا ہے۔ تو یہ لائف ہے، یعنی اس سے لائف ہے، اور یہ آکسیجن کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے، اور زندگی اس کی کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کا لیول کم ہو جائے تو اس کو انیمیا کہتے ہیں، اور اس میں ہمیں پھر بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کروانا پڑتا ہے جب 6 سے کم ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ بھئی یہ بلڈ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میں جس بات سے اتفاق کرتا ہوں تو وہ ہیموگلوبن ہے۔ اب آئے بائل۔ اچھا، بائل جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بائل کے بارے میں کہ اس بلڈ کے اندر موجود ہے، تو ہمارا جو زیادہ تر جاتا ہے کہ یہ گال بلیڈر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بیسیکلی گال بلیڈر کے اندر جو بائل موجود ہے اس کو صفرا کہتے ہیں۔ اب یہ صفرا ہے کیا؟ یہ جو لیور کی سیکریشن یا ایکسکریشن ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں جا کر جو ہے وہ ایملسیفیکیشن کراتا ہے۔ اور ایملسیفیکیشن جو ہے کیا ہے کہ یہ فیٹ کی ایملسیفیکیشن ہوتی ہے جس میں اس کا سرفیس ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے، اور انزائم ایزلی ایکٹ کرتے ہیں، تو جس سے مسلی فارمیشنز ہوتا ہے اور یہ ابزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ صفرا بڑھ گیا، تو اگر یہ ہم پوری کمپوزیشن کو کہتے ہیں تو اس میں بیلیروبین ہوتی ہے، اس کے بعد کولیسٹرول ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے واٹر بھی ہے، ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ چیزوں کا یہ ایک مجموعہ ہے۔ تو اوورال اگر ہم اس کو صفرا کہتے ہیں، تو اس کے بڑھ جانا یا کم ہونا، اس سے جو ہے نا وہ ہاضمے پہ بڑا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایگزیکٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ گال بلیڈر جو ہے وہ اگر نکال بھی دیے، یعنی بیسیکلی یہ سٹور ہوتا ہے گال بلیڈر کے اندر۔ گال بلیڈر جو ہے وہ کولیسسٹوکائنین جب اس پر ایکٹ کرتا ہے تو یہ سکڑتا ہے، اور وہاں سے بائل جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، اور سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ یہ ایملسیفیکیشن کرواتا ہے۔ تو اگر یہ گال بلیڈر کسی کا نکال دیا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اگر گال بلیڈر نکال دیا جائے تو اس صورت میں بھی کچھ یہ ہے کہ وہ صرف سٹور نہیں ہوگا گال بلیڈر کے اندر، لیکن اس کی سٹوریج جو ہے اب بائل ڈکٹ کے اندر ہوگی۔ بائل ڈکٹ کے اندر جو ہے وہ سپیس پروڈیوس ہو جائے گی، یا بائل ڈکٹ جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گی، جس سے بائل جو ہے وہ بائل ڈکٹ کے اندر موجود رہے گا، اور وہ انٹسٹائن کے اندر اس صورت میں آئے گا جب آپ نے کوئی غذا لی ہے جو کہ لپڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سٹور نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ انٹسٹائن کے اندر گرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یقیناً ہاضمے پہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ گال بلیڈر نہیں ہوتا، وہ والی کنٹریکشنز نہیں ہو پاتی، لیکن وہاں پہ جو سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم کے اندر ویٹر آف ایمپولا ہوتا ہے،
تو وہ اس وقت اوپن ہوتا ہے جب لپڈ کی ڈائٹ آتی ہے۔ اب صفرا کا ہونا بہت ضروری ہے، صفرا اگر نہیں ہوگا، اس کے اندر اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، ایملسیفیکیشن نہیں ہو پائے گی، اور اگر فیٹ جو ہے وہ سٹول کے اندر آئے تو اس کو سٹیٹوریا کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔